جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کس بات کی ہدایت دیتا ہے؟ تسلیم کی۔ کس بات کی ہدایت دیتا ہے؟ رضا کی، راضی برضائے رب، جو رب کی مرضی ہم اسی پہ راضی۔ اور کس بات کی ہدایت دیتا ہے؟ تفویض الامر الی اللہ، کہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے اور نصیحت ہو جاؤ۔ یہی دعائے استخارے کا لب لباب ہے، جس کے بارے میں کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ حضور نے ہمیں یہ دعا اس طرح سکھائی، اس طرح تلقین فرمائی جیسے قرآن، جس اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ ہمیں سکھائے اسی طرح اس دعا کے الفاظ۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تجھ ہی سے خیر مانگتا ہوں، تیرے علم سے خیر کا طالب ہوں، تیری قدرت ہی سے مجھے قدرت مل سکتی ہے، تیری قدرت کے بغیر تو میں کچھ کرنے کے قابل نہیں، تو جانتا فإنک تعلم ولا اعلم، اس لیے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وتقدر ولا اقدر، تجھے قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، فإنک انت علام الغیوب، اور تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبۃ امری، اے اللہ اگر تو تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، میری عاقبت کے اعتبار سے، فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، تو اسے میرے لیے آسان بنا دے، اس پر مجھے قدرت عطا فرما دے اور اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ، یہ چیز میرے لیے شر کی حامل ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، میری عاقبت کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو اللہ اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ ہے وہ اللہ کے حوالے کر دینے والی بات۔ اللہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ میری بہتری کس شے میں ہے، میرا حقیقی خیر کس شے کے ساتھ وابستہ ہے، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ وہی شعر پھر میں دہرا رہا ہوں کہ سپردم بے تو مایہ خیش رات